الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو۔ یہ حج کا بیان ہو رہا ہے، پہلے دنوں بھی آپ نے یہی پڑھا کہ اللہ نے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جو حج کرنے جاتے تھے ان کے پاس سواری ہوتی تو کیا کرتے، جن کے پاس سواری نہیں ہوتی اپنے گھوڑے ان کو دے دیتے تھے کرائے پہ، بھاڑے پہ۔ تو کہتے کہ یہ کیسا حج ہے کہ تم کمانے آئے ہو یا حج کرنے آئے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام جو حج میں رکاوٹ نہ بنے وہ سب جائز ہے۔ حج میں رکاوٹ نہ بنے وہ سارا کام جائز ہے، کرو۔ کہا کہ تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر تم اس کو بھاڑے پہ گھوڑا دیتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اونٹ دیتے ہو اس میں کوئی گناہ نہیں، تم تجارت کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اتنی ہی تجارت ہونی چاہیے جتنا میں تمہارے حج میں خلل نہ پڑے۔ اب تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ حج کرتے ہوئے، حج کے دنوں میں اگر تم یہ کرو تو بھی تم پر کچھ برائی نہیں، کچھ گناہ نہیں۔ لیکن یہاں ہماری فکر کیا ہے، حاجی حج کر کے آ جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر دکانداری کرے گا تو اس کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی حج کر کے آ گیا اور اگر وہ کوئی کاروبار میں لگا ہے یا کھیتی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو کہ اس کا حج کیسا ہے؟ یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے وہ، اور وہ اس بات کو برا سمجھتا ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرما دیا، وہ تو حج کرتے ہوئے منع فرمایا کہ ایسا مت سوچو، اگر تم تجارت کر سکتے ہو حج کے درمیان بھی تو کرو، بس اتنی تجارت ہونی چاہیے کہ تمہارے حج میں کوئی خلل نہ آئے۔ اس لیے اب اگر کوئی حاجی آئے تو اس کی مرضی ہے، ان کو کام کرے اور ان کو کرنا بھی چاہیے، جب تک صحت ساتھ دے رہی ہے کام کرتے رہو، کیوں اپنے بچوں پر بوجھ پڑنا؟ اور کما سکتے ہو تو کماؤ۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے یہی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو حاجی آتے وہ کیا کرتے، کہتے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اور وہ مکہ والوں پر بوجھ بن جاتے تھے، مکہ والوں پہ بوجھ بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ اپنا کھانا پینا اور اپنے انتظام کے سامان تم خود لے کر کے جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تو حج کا موقع ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں سلامتی ہے، صحت مند ہے انسان، وقت تک اگر اپنا کام کر سکتا ہے تو کرتے رہو۔ اس میں حج کے بعد اس بات کو جان لیجئے، حج کرنے کے بعد کوئی بھی کاروبار کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور رہی جھوٹ جھاٹ کی بات، تو حج کرنے سے پہلے یا حج کے بعد جتنے گناہ جھوٹ بولنے کے حج کرنے سے پہلے مل رہے تھے، اتنے گناہ حج کرنے کے بعد بھی جھوٹ کا ملے گا۔ گالی کا اور بدماشی کا، سودخوری کا، بدتمیزی کا، کسی کا مال غصب کرنے کا، حج کرنے سے پہلے بھی جتنے گناہ تھے اگر حج کرنے کے بعد بھی کریں گے تو ایسا نہیں کہ اس کا گناہ بڑھ جائے گا، اتنے گناہ پہلے بھی مل رہے تھے، اتنے گناہ ابھی بھی مل رہے تھے۔ حج کرنے سے پہلے بھی جھوٹ بولنا غلط بات تھا، اور حج کے بعد بھی جھوٹ بولنا غلط بات، سمجھ لیجئے۔ آگے دیکھیے، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو اور مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے کہ تم بہکے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حج سے پلٹو اور عرفات سے آؤ تو خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کا خوب ذکر کرو اور جی بھر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے دیکھیے فرماتا ہے، اور اس لیے عبادت کرو کہ تم تو سیدھے راستے پہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ سیدھا راستہ سے مطلب ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جنت کا راستہ دکھایا۔ آگے دیکھیے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ کیا کرتے جو خاندان قریش کے لوگ تھے، وہ کیا کرتے، مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے اور عرفات نہیں جاتے، مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور عرفات نہیں جاتے تھے، اور جب وہاں سے عرفات سے دوسرے حاجی آتے تھے واپس تو پھر وہ ان کے ساتھ ہو لیتے تھے اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ مزدلفہ سے عرفات جاؤ، مزدلفہ سے عرفات
جاؤ اور سارے حاجیوں کے لیے جو حکم ہے وہی حکم تمہارے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے الگ حکم ہے اور دوسرے قبیلے اور دوسرے ملک سے آئے ہوئے حاجیوں کے لیے الگ حکم ہے. جو مکہ کے رہنے والے ہیں یا مکہ کے باہر کے رہنے والے ہیں, جو خاندان قریش سے ہے یا دوسرے خاندان سے ہے, سب کے لیے احکام الہی برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم نازل فرمائے سب کے لیے برابر فرمائے. کیونکہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں, اللہ کی نگاہ میں کوئی بھی بندہ ہو, کسی خاندان کا ہو, کسی ملک کا ہو, گورا ہو, کالا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, سب کی حیثیت برابر ہے. اللہ کی نظر میں کسی شیخ کی, کسی سید کی, کسی خان کی, کسی انصاری کی, کسی رائن کی کوئی حیثیت نہیں. صرف اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت ہے جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ سب سے زیادہ پیارا ہوگا. جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا وہ مکار ہے, بدماش ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے حساب و کتاب کر کے رکھا ہوا ہے. آگے دیکھیے, اور اللہ سے معافی مانگو. کس بات کے لیے؟ جو تم یہ کرتے تھے اور اس پر تم اپنی بڑائی سمجھتے تھے, تو اللہ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے, بلکہ اس سے زیادہ. اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے زمانے کے جو حاجی تھے وہ کیا کرتے, یعنی اسلام سے پہلے کے جو حاجی تھے وہ کیا کرتے, حج سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں آتے اور اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے, اپنے باپ داداؤں کی شان اور فضیلت بیان کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ مت کرو, بلکہ حج سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو. حج سے فارغ ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو. اور کیسے ذکر کرو؟ جس طرح سے تم اپنے باپ دادا کی شان بیان کرتے تھے اس طرح سے میری شان بیان کرو. اور پھر آگے فرمایا بلکہ اس سے زیادہ میری شان بیان کرو. اور کچھ لوگ دعا یوں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دے اور ہمیں دنیا میں دے. تو جو ایسی دعا کرتے ہیں اس کے لیے قیامت میں کوئی حصہ نہیں. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا. اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے, اور دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے. جس نے دنیا مانگی اس کو دنیا ملے گی اور اس کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن جس نے دنیا مانگی اور قیامت مانگی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دے گا اور قیامت میں بھی اس کا بھلا کرے گا. اور کہا کہ عذاب دوزخ سے بچو اور بچنے کی دعا مانگو, اور تم دعا کرو گے تو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے اور تمہیں عذاب دوزخ سے بچا لیں گے. وما علینا الا البلاغ.